الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا أنأت بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي وإني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم صدق الله العظيم. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا، اور یقیناً یہ لام بھی تاکید کے لیے ہے، قد بھی تاکید کے لیے آتا ہے، ماضی قریب کے لیے استعمال ہوتا ہے. اہلکنا، ہم نے ہلاک کیا. القرون، قرن ایک زمانے کو کہا جاتا ہے، اور قرن سے مراد اس زمانے میں رہنے والی قوم کو بھی کہا جاتا ہے. قوموں کو، من قبلکم، تم سے پہلے، لما ظلم، جب انہوں نے ظلم کیا، یعنی جب انہوں نے حد سے تجاوز کیا. وجاءتہم، یہ واو کے معنی، اور یہ پڑھیں گے گرامر میں، اور واو حالیہ کہتے ہیں ایک کو، کہ درا حال ہے کہ اس حال میں، کہ حالت یہ ہے کہ، اس معنی میں بھی یہ واو استعمال ہوتا ہے. وجاءتہم، حالانکہ آیا ان کے پاس، آئے ان کے پاس، رسولہم، ان کے رسول، بالبینات، واضح نشانیوں کے ساتھ. ہاں جی. وما کانوا، یہ بینات، آیات بینات، نشان واضح، بین واضح کو کہتے ہیں، لیکن آیات بینات کا ہی لفظ استعمال ہوتا ہے، کبھی صرف بینات کا لفظ استعمال ہوتا ہے، محذوف کیا جاتا ہے آیات موصوف کو. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ واضح آیتوں کو، واضح نشانیوں کو. آیات کے بارے میں پہلے بتایا تھا، قرآن کی ان آیتوں کو ہم آیات کہتے ہیں، یہ شرعی اور قرآنی آیات ہیں. اور ایک آیات کونیہ ہے، کائنات کی نشانیاں، کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی نشانی ہے، ہر چیز اللہ کی آیت ہے، اللہ کی قدرت، اللہ کے وجود، اللہ کی وحدانیت پر دلالت کرنے والی چیز ہے ہر ایک. اگر غور سے آدمی دیکھیں ان کو، اس ایمان والی نظر سے ان کو دیکھیں. وجاءتہم، اور یہاں بینات، واضح نشانے پیغمبروں کی طرف سے اگر ان کی نسبت ہو تو وہاں وہ احکام بھی مراد ہیں کہ جن کا بدل کوئی پیش نہیں کر سکتا، یا وہ رسول جو معجزات لے کے آتے تھے، وہ معجزات بھی مراد ہوتے ہیں. تو رسول، وجاءتہم، حالانکہ آئے تھے ان کے پاس ان کے رسول، بالبینات، واضح نشانیاں لے کر. وما کانوا لیؤمنوا، اور نہیں تھے وہ ایمان لانے والے، لام جہد کے لیے ہے، اور نہیں تھے وہ ایمان لانے والے، یعنی ان کی حالات ایسے تھی کہ اگر 1000 سال بھی زندہ رہیں تو وہ ایمان لانے والے نہیں تھے. کذالک، اسی طرح، نجزی، ہم بدلہ دیتے ہیں، القوم المجرمین، مجرم لوگوں کو، اسی طرح کا بدلہ ہم مجرم لوگوں کو دیتے ہیں. ثم جعلناکم، پھر ہم نے تمہیں بنایا، خلائف، خلیفہ کی جمع ہے، ان کا جان نشین، ان کا تخت نشین، ان کا خلیفہ، ان کے بعد آنے والے، تمہیں خلیفہ بنایا. کہاں؟ فی الارض، زمین میں، من بعدہم، ان کے بعد. کیوں؟ علت، وجہ کیا ہے؟ لننظر کیف تعملون، تاکہ تم کیا عمل کرتے ہو دیکھیں، وہ تاکہ دیکھیں کہ تم کیا عمل کرتے ہو. انسان کی زندگی کے بارے میں ہی، لنبلوکم ایکم احسن عملا،
کہ تمہیں جو زندگی دی جاتی ہے، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ نے موت اور زندگی دی ہے تو یہ کیوں دی ہے؟ تاکہ دیکھا جائے، ان لوگوں کو پرکھا جائے کہ ان میں سے اچھا عمل لے کے کون آتا ہے۔ تو تمہیں جو خلیفہ بنایا ہے تمہارے اعمال کی کے امتحان کے لیے ہے کہ کیا کر کے آتے ہو۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آیاتنا، اور جب ہماری آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں، تتلا مجہول کا صیغہ ہے، پیسیو وائس ہے، تتلا تلاوت کی جاتی ہے ہماری آیتوں کی، بینات جو کہ واضح ہوتی ہیں، قال الذین کہتے ہیں وہ لوگ، لا یرجون جو توقع نہیں رکھتے، لقاءنا ہمارے ملاقات کی، ہم سے آ ملنے کی توقع نہیں رکھتے۔ جی سر، ہاں، لقاءنا ہم سے آ ملنے کی، یعنی قیامت کے روز اللہ کے سامنے پیش ہونے کی جو امید نہیں رکھتے۔ سوال کیا ہے آپ کا؟ ہاں، یہ الفاظ آتے ہیں قرآن میں، یہ الفاظ بار بار بھی الفاظ آتے ہیں، آیتیں بعض دفعہ حالات کے مطابق دہرائی جاتی ہیں، بار بار آ جاتی ہیں۔ تو کیا کہتے ہیں؟ قال الذین، قال کہتے ہیں، الذین لا یرجون لقاءنا، وہ لوگ جو ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے، وہ لوگ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ایتی، لے آؤ، بقرآن غیر ھذا، اس کے علاوہ کوئی قرآن لے کے آؤ، او ہاں، اس کے علاوہ، غیر ھذا، اس کے علاوہ کوئی قرآن لے کے آؤ، او بدل ہو، یا اس کو تبدیل کرو، یا مکمل قرآن کوئی اور لے کے آؤ، یا اس میں جو چیزیں ہمیں اچھی نہیں لگتی وہ تبدیل کرو۔ ما قل، کہہ دیجئے پیغمبر، ما یکون لی، نہیں ہے میرے لیے یہ، یعنی میرے لیے یہ جائز نہیں ہے، میرے اختیار میں یہ بات نہیں کہ ان ابدلہ، کہ میں اس کو تبدیل کروں، اس کو تبدیل کرنا میرے اختیار میں نہیں ہے۔ من تلقاء نفس، تلقاء فارورڈ ٹورڈز، سامنے اشارہ کر کے، من تلقاء نفسی، یہ اشارے کے لیے آتا ہے کہ میں اپنی طرف سے اس میں تبدیلی کروں، یہ میرے لیے۔ ان اتبع، ان اور الا یہ تاکید کے لیے آتا ہے، نفی کے معنی میں، ان اتبع الا ما یوحی الی، میں تو صرف جو میری طرف وحی آتی ہے اسی کی اتباع کرتا ہوں۔ ان اتبع لفظی ترجمہ ہوگا میں اتباع نہیں کرتا، الا مگر، ما اس چیز کی، یوحا الیہ جو میری طرف وحی کی جاتی ہے، یعنی میں صرف جو میری طرف وحی کی جاتی ہے اسی کی اتباع کرتا ہوں۔ انی اخاف، یقیناً میں ڈرتا ہوں، ان عصیت ربی، کہ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں، کس چیز سے ڈرتا ہوں؟ عذاب یوم عظیم، بڑے دن کے عذاب سے، بڑے دن کے عذاب سے۔ اخاف جی متکلم کا صیغہ ہے، میں ڈرتا ہوں، اخاف مضارع، خاف یا خاف باب ضربہ سے ہے۔ ترجمہ دوبارہ دیکھیں، وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ، اور یقیناً ہم نے قومیں ہلاک کی ہیں، من قبلکم تم سے پہلے، لما ظلموا جب انہوں نے حد سے تجاوز کیا، جب انہوں نے ظلم کیا۔ اب ہم ڈھیل دیتے ہیں آپ کو کسی کام کے لیے، چھوڑ دیتے ہیں استدراجن، کہ آپ گناہ کیے جا رہے ہیں مجرمین اور پکڑے نہیں جاتے، تو اس پر خوش نہیں ہونا۔ ایسے جرم کرنے والے پچھلی قوموں کو ہم نے تباہ کر دیا ہے، ہلاک کر دیا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہوئی، پوری امت یک بارگی تباہ نہیں ہوتی، ایک ساتھ تباہ نہیں ہوتی، لیکن جزوی طور پر، انفرادی طور پر اب بھی اللہ کے عذاب کا کوڑا برس سکتا ہے کسی کے اوپر۔ تو وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا، تو اس مطلب کیا ہوا کہ اس مہلت اور ڈھیل سے آپ مطمئن نہ ہو جائیں کہ ہم سرکشی کیے جا رہے ہیں اور ہمارے اوپر کوئی عذاب نہیں آ رہا ہے، اس سے خوش نہیں ہونا۔ کیوں؟ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ، اور ہم ہلاک کر چکے ہیں تجھ سے پہلے قوموں کو، لما ظلموا جب انہوں نے ظلم کیا۔ ظلم کیا ہے؟ کہ اپنے نبی کو نہیں مانا، نبی کی تعلیمات کو پیچھے چھوڑ دیا، جو اللہ کی طرف سے وحی آئی تھی اس کی پیروی نہیں کی، اس کو مانا نہیں، تو ظلم ہے یہ۔ حالانکہ وجاءتہم رسلہم، حالانکہ ان کے پاس ان کے رسول آئے تھے، کیسے آئے تھے؟ بالبینات، جی پچھلی قوموں کی باتیں ہو رہی نا، ہر قوم کے پاس رسول آیا تھا،
پچھلی قوموں کے ایک قوم کی بات نہیں ہو رہی، پچھلی اقوام کی بات ہو رہی، بالبینات واضح دلائل کے ساتھ۔ وما کانوا لیؤمنوا، ان کو ہلاک کیوں کیا؟ اس لیے کہ فیصلہ ہو چکا تھا کہ یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ کذالک نجزی، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں القوم المجرمین، جرم میں مبتلا قوموں کو۔ ثم جعلناکم خلائف، پھر ہم نے تمہیں بنایا ان کے جانشین، ان کا خلیفہ۔ کیوں؟ خلیفہ جب بنتا ہے تو دیکھنا یہ ہے کہ یہ عیاشی کے لیے بنا ہے، دنیا کی زندگی میں مگن ہونے کے لیے بنا ہے، دنیا کو اصل جان کر اسی کے پیچھے لگنے کے لیے بنا ہے، یہ کس لیے بنا ہے؟ لننظر کیف تعملون، تاکہ ہم تمہارا امتحان لے کے اب کیسے عمل کرتے ہو، تم عمل تمہارا کیا ہے، کہ اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کرتے ہو یا عیاشیوں میں ڈوب گئے ہو یا دنیا کے ان کاموں میں ہی مصروف ہو۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب تلاوت کی جاتی ہے، تلاوت کرنا پڑھی جاتی ہے ان کو ہماری آیتیں، واضح آیتیں، قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا، کہتے ہیں وہ لوگ جو ہم سے آ ملنے کی توقع نہیں رہی، یعنی یقین ان کا نہیں ہے کہ اللہ کے پاس جا کے مرنا بھی ہے اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ بھی ہونا اور دوبارہ زندہ ہو کے ہمارا حساب کتاب بھی ہونا ہے، اس چیز کی ان کو امید یقین نہیں ہے۔ تو وہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ یہ وہی بات ہے جو آج بھی کہی جاتی ہے، لیکن آج کی یہ نئی بات نہیں ہے، یہ اس زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہ بات ہوئی تھی، مشرکین مکہ نے بھی یہ بات کی تھی، باقاعدہ نام آتا ہے ان کا، ان مشرکین کا، کہ انہوں نے آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے کہا کہ ہم آپ کی بات مانیں گے، آپ کا یہ مذہب ہم تسلیم کریں گے، لیکن کچھ تھوڑی بہت تبدیلی کرنے پڑی۔ آج کل کہتے ہیں نا قرآن کا کوئی لیٹسٹ ورژن ہونا چاہیے، یہ بہت پرانا ہو چکا، پرانی باتیں ہیں، یہ مولوی لوگ تو پرانی باتیں کرتے ہیں، یہ عام ہے یہ لفظ، تو یہ پرانی باتیں کہتے ہیں، یہ صرف آج کی بات نہیں ہے، قرآن کی اور جگہوں میں بھی آپ پڑھیں گے انشاءاللہ آگے جا کے کہ اس زمانے کے لوگ بھی کہتے ہیں کہ یہ پرانی باتیں ہیں۔ بھئی آپ قرآن میں ایسا کریں کہ یا تو اس کتاب کو ہی تبدیل کرو، اس میں ہمارے لات و ذات ہمارے بتوں کی برائیاں بیان کی گئی ہیں، اس کو ہم، تم کم عقل ہو، کیسے بیوقوف ہو، معاشرے کو نہیں دیکھتے، لوگوں کو نہیں دیکھتے، لات و ذات کو برا بھلا کہتے ہو، سارے لوگ اس کو مانتے ہیں اور تم برا بھلا کہتے ہو ان کو، ان کی برائیاں کرتے ہو، تو اس چیز کو ختم کرو، دوسری کوئی کتاب لے آؤ۔ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید یہ کوئی پیغمبر اپنی طرف سے تصنیف کر کے لاتا ہے یہ کتاب، یا وہ کم از کم قرآن ہی نہیں بدل سکتے تو ان میں سے وہ آیتیں نکال دو جو ہماری مرضی کے خلاف ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا آج کل یار اس سود کے بارے میں تھوڑی سی نرمی ہونی چاہیے، کیونکہ دنیا کا نظام ہی اس کے اوپر چل رہا ہے، دنیا کا سارا نظام ہی اسی کے اوپر چل رہا ہے، تھوڑا سا اس میں کوئی نرمی ہونی چاہیے، مولویوں کو بیٹھنا چاہیے ایک جگہ۔ اور تو اور پاکستان کے نام نہیں لیں گے، ایک صدر تھے، اس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ بولتا نہیں ہے، ایک خاموش رہتا تھا، کسی تقریب میں ان کو مہمان خصوصی بنا کے لایا گیا، کوئی علماء کی محفل تھی، تو وہاں پہلی مرتبہ اس نے تقریر کی اور تقریر میں یہ کہہ دیا کہ علماء کو بیٹھ جانا چاہیے، اس وقت بیٹھ کے اجتہاد کرنا چاہیے کہ یہ سودی نظام، حرام والی باتیں ابھی ختم ہونی چاہیے۔ تو مردہ بولتا نہیں ہے، جب بولتا ہے تو کفن پھاڑ کے بولتا ہے، وہ بول نہیں رہا تھا، وہ بولا تو ایسے ہی کہ اس سے بدبو ہی آئے۔ تو یہ ایک عام تصور یہ ہے کہ یہ علماء، اجتہاد جس کو کہا جاتا ہے، اجتہاد لوگوں نے اپنی تشریح کی ہے، اجتہاد وہ سمجھتے ہیں کہ یہ مولوی آپس میں بیٹھتے ہیں کوئی مسئلہ بناتے ہیں، حالانکہ اجتہاد کے لیے بڑے شرائط ہیں، قرآن و حدیث کو سامنے رکھا جاتا ہے اور اصول اور ضوابط اس کے رکھے جاتے ہیں، اس کے مطابق پھر اس جدید پیش ہوئے مسئلے کا کوئی حل نکالا جاتا ہے۔ یہ اجتہاد یوں نہیں ہے کہ بیٹھے ہوئے ہم نے اتفاق کر لیا، دستخط کر لیے تو مسئلہ بن گیا ہو، تو ایسا کرنا پیغمبر کہتا ہے، پیغمبر کا جواب کیا حکم دیتا ہے اللہ پاک پیغمبر کو، یاد ہے کہ قال الذین لا یرجون لقاءنا، کہتے ہیں وہ لوگ جو ہم سے آ ملنے کی توقع نہیں رکھتے، کیا کہتے ہیں؟ ایتی بقرآن، لے آؤ کوئی قرآن، غیر ھذا، غیر اس کی صفت ہے، اس کے علاوہ، او بدل ہو یا تبدیل کرو،
تبدیل کرو کا مطلب کیا ہے؟ قرآن تو پورا ہی ہٹانا تو پورے ہی کی بات آ گئی نا. اب تبدیلی بیچ میں لانے کا مطلب کیا ہے کہ ایک آیت اٹھا کے یا اس کو ختم ہی کر دو یا اس کی جگہ کوئی اور آیت فٹ کر دو اس میں. تو یہ تبدیلی اس قسم کی تبدیلی. جیسے آج کل میں نے ایک لفظ استعمال کیا ویسے منہ پہ آ گیا لیٹسٹ ورژن کہ کوئی نیا ورژن لے کے آؤ اس کا. تو اللہ کیا فرماتے ہیں, نبی کو کیا فرماتے ہیں؟ قل کہہ دیجئے پیغمبر. یا قل کا لفظ قرآن پاک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا جاتا ہے اور نبی کے واسطے سے پوری امت کے لیے کہ کہہ دیجئے ما یکون لی, میرے لیے اس چیز کی اجازت نہیں ہے کہ ان ابدلہ, کہ میں اس کے تبدیل کروں. اس کو تبدیل کرنے کی مجھے اجازت ہے, مجھ پیغمبر محمد مصطفیٰ کو اجازت نہیں ہے. کہ کسی مولوی کو اجازت ہو سکتی ہے یا کوئی کر سکتا ہے یا کبھی کیا ہے کسی نے؟ اگر ایسا کرنے کی کسی نے جرت کی تو وہ تو اسلام کے دائرے سے باہر نکل گیا وہ. تو یہ جو کہتے ہیں نا یہ اجتہاد, تو اجتہاد وہ چیز نہیں ہے کہ آپ قرآن سے ہٹ کر حدیث سے ہٹ کر کوئی اپنی طرف سے کوئی آپ جناب کوئی کانفرنس کر کے اس میں قرارداد متفقہ پھر پاس کی جائے. ایسا نہیں ہوتا. من تلقاء نفسی, اپنی طرف سے کوئی تبدیلی میں. سوال میں تو آیا تھا کہ قرآن اور لاؤ یا آیتیں تبدیل کرو, جواب میں صرف تبدیلی کی بات کی. بھئی ادنا سی تبدیلی نہیں کر سکتا ہے تو قرآن ہی کوئی اٹھا کے اور لا سکتا ہے؟ وہ تو خود بخود نفی ہو گئی اس کی. پھر فرمائے ان اتبع الا ما یوحى الی, میں تو اتباع پیروی کرتا ہوں, میں تو اطاعت کرتا ہوں, میں اتباع کرتا ہوں کس کا؟ صرف اس چیز کا جو میری طرف وحی کی جاتی ہے. اس کا کیا مطلب ہوا؟ مفتی صاحب نے حدیث پاک میں اس میں بھی بتا دیا کہ وحی کی پھر دو قسمیں ہیں, وحی مطلوب اور وحی غیر مطلوب. وحی مطلوب وہ ہے جس کو ہم قرآن پاک میں تلاوت کرتے ہیں. وحی غیر مطلوب وہ ہے کہ جو احادیث کی شکل میں محفوظ ہے. کہ وحی مطلوب تو وہ ہے کہ جس کے الفاظ بھی اللہ کی طرف سے ہیں, جس کا معنی بھی اللہ کی طرف سے ہے. وحی غیر مطلوب وہ ہے جس کا معنی اللہ کی طرف سے ہے اور الفاظ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی رہنمائی میں ادا کیے ہیں. وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ بھی ایک معجزت ہے کہ ایک لفظ کو سے ہزاروں مسائل نکلتے ہیں. پھر اس سے جب فقہا بیٹھتے ہیں نا تو وہ مسائل اپنی طرف سے نہیں گھڑتے, انہی حدیث کے ایک ایک لفظ سے مسائل نکلتے ہیں. وہ تو خزانہ ہے علم کا. انی اخاف ان عصیت, میں تو اس بات کا خوف رکھتا ہوں, ڈرتا ہوں کہ ان عصیت, کہ اگر میں نے نافرمانی کی ربی, اپنے پروردگار کی. گویا کہ یہ تعلیم بھی ہے ان کافروں کو کہ بھئی تم عصیان میں مبتلا ہو, اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہو. میں تو ڈرتا ہوں کہ اگر میں نے نافرمانی کی تو کس چیز سے ڈرتا ہوں؟ عذاب یوم عظیم, بڑے دن کے عذاب سے. اس بڑے دن کے عذاب سے میں اپنے رب سے میں ڈرتا ہوں. بس یہ جو اسکالر ہے بعض کہتے ہیں کہ سود حرام ہے, اس کا اسلام ہے, ان کو ہم کافر کہہ سکتے ہیں؟ دیکھیں قرآن کے صریح احکامات کے مقابلے میں کوئی آئے تو اس کو ہم کافر نہیں کہتا, قرآن ان کو کافر کہتا ہے. تو اس طرح ان کا تو نماز بھی 5 ٹائم کھانا. دیکھو جو ضروریات دینیہ وہ ہیں جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بالکل ثابت ہیں. قرآن سے جو چیز ثابت ہے, جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سے ثابت ہے, ان سے جو بھی انکار کرے, نام کسی کا نہ لے, جو بھی انکار کرے وہ کافر ہے, فٹ ہو جاتے ہیں, وہ کافر ہے. جی اس کے بارے میں نا ایک کتاب ہے الملل والنحل, اس میں علامہ شہرستانی رحمۃ اللہ علیہ لکھا ہے, پہلے کا ذکر ہے, نہ یہ شیعوں کا فرقہ ہے نہ یہ مسلمانوں کا فرقہ ہے, یہ بین بین مسلمانوں میں شامل نہیں ہے نہ یہ شیعوں میں شامل ہے. یہ میری کتاب الملل والنحل علامہ شہرستانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا. خلاصہ اس کا یہ ہے کہ کافر کس کو کہا جاتا ہے؟ جو ضروریات دینیہ میں سے کسی چیز کی بھی کا بھی انکار کرے, یعنی جو قرآن اور حدیث سے ثابت ہوئی چیزوں میں سے کسی چیز کا بھی ثابت شدہ چیزوں سے انکار کرے وہ کافر ہو جاتا ہے. تو جیسے آپ کہتے ہیں کہ نماز کا کوئی انکار کرے, کوئی سود کے حلال ہونے کا قائل ہو, تو ایک تو سود کھانے دیکھو ایک گناہ ہے اور ایک ہے انکار. ایک آدمی نماز نہیں پڑھی, ہم اس کو گناہگار تو کہتے ہیں لیکن کافر نہیں کہتے کیونکہ عمل چھوٹ گیا اس کا. ایک ہے کہ نماز کو مانتا ہی نہیں ہے, وہ کافر ہے, اس کو ہم گناہگار نہیں کہیں گے, وہ کافر ہے.